رحیم سورہ ہود 11ویں صورت ہے، اس کی آیت 103 103 نمبر آیت ہے 103 ان فی ذالک لآیات سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود۔ وما نؤخرہ الا لأجل معدود، یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، فمنہم شقی وسعید، فاما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفیر وشہیق، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، ان ربک فعال لما یرید۔ واما الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، عطاء غیر مجذوذ، فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ گزشتہ آیت میں تھا نا، پکڑ بڑی سخت ہے، اِنَّا أَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید، تو کہا اس میں عبرت تو ہے لیکن ڈرے گا کون اس سے؟ اللہ کی پکڑ سے، جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، خوف کرے، اور آخرت کا بتا دیا کہ یہ وہ دن ہے سب کو جمع کیا جائے گا میدان محشر میں، یہ حاضری کا دن ہوگا، اور کہا کہ اس کا وقت مقرر ہے، بس اس وقت تک یہ ڈیلے کیا جا رہا ہے، نؤخرہ، ہم مؤخر کر رہے ہیں۔ پھر آگے اس دن کا منظر کھینچ دیا، یوم قیامت، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے کوئی بات کرے یا زبان کھولے۔ اچھا، دو میجر گروپس کا ذکر کر دیا، کہا وہاں کچھ تو بدقسمت لوگ ہوں گے، بدقسمت کے دنیا میں ان کے لیے بار بار ریمائنڈرز آئے، انبیاء کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، کوئی بات نہیں مانی، اڑے رہے، بدقسمت ہیں، اور کچھ خوش قسمت ہوں گے کہ انہوں نے سیدھے راستے کو اپنایا، آخرت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ پھر انہی دونوں گروہ کے آگے تھوڑی سی وضاحت فرما دی اللہ نے کہ یہ جو بدبخت ہیں
یہ آگ میں ڈالے جائیں گے اور وہاں کا منظر یہ ہے کہ زفیر اور شہیق ہوگا، چلانا، چیخنا، خوفناکی ہے جہنم کی۔ اور کہا کہ وہاں جو بھی ہے وہ ہمیشگی کی بنیاد پر ہے، خالدین فیہا، جو جنت میں جائے گا جنت میں رہے گا، جہنم کا بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے یہ بدبخت لوگوں کا انجام النار بتایا، پھر جو نیک بخت ہیں ان کا بتایا ففی الجنہ، وہ جنت میں ہوں گے، جنت کا منظر ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے دی کہ یہ جو دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جو اوروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں نا، مما یعبد ہؤلاء، تو آپ کسی تردد میں نہ پڑیں، ان کا انجام بہت برا ہونا ہے۔ سارا انجام پہلے نظروں کے سامنے کھینچ دیا نا، تو کہا ان کا بھی بہت برا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ موضوعات ہیں آج کی یہ تلاوت کردہ آیات میں۔ آیت نمبر 103 میں فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود۔ دیکھیے یوم آخرت کو یہاں پر یوم مجموع بھی کہا، یوم مشہود بھی کہا۔ حشر ہوتا ہے نا اکٹھا کرنا، اسی سے ہے یوم محشر، جب سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ تو مجموع جمع سے ہی ہے، یہ وہ دن ہوگا سب کو جمع کر دیا جائے گا، ہے اس وقت جو کرۂ ارض پر زندہ ہوں گے وہ بھی نفخہ اول سے مر جائیں گے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جو مرے ہوئے ہیں قبروں سے نکال کر وہ بھی پیش کر دیے جائیں گے۔ تو اس سے یوم مجموع، یوم مشہود بھی اسی معنوں میں، مشہود شاہد سے ہے نا، حاضر کو کہتے ہیں نا، جب سب کو حاضر کر دیا جائے گا، حاضری کا دن۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیہ، ان بے شک فی ذالک اس میں لآیہ بہت بڑی نشانی ہے۔ آیہ نشانی کو کہتے ہیں نا، لام تاکید کے لیے ہے۔ لیکن عبرت یا نشانی کن کے لیے ہوگی؟ لمن خاف عذاب الآخرہ۔ ہاں، یہ خوف ہونا نا آخرت کا جواب دہی کا، یہ بڑا ضروری ہے۔ وہی عبرت لے گا، وہی نصیحت لے گا۔ لمن، اس کے لیے خافا جو خوف کھائے، عذاب سے، آخرہ آخرت کے۔ ہاں، اب آخرت کا عذاب تو اس مناسبت سے یہ یوم محشر کا ذکر آ گیا کہ ذالک یوم مجموع، یہ ہے جمع کیے جانے کا دن۔ لہ الناس، اس میں لوگ سارے جمع ہوں گے، وذالک یوم مشہود، اور یہی دن ہے کہ جس میں حاضر کیا گیا ہے نا جی۔ تو آیت میں یہ فرمایا کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، اور وہ ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، یوم مجموع لہ الناس، اور وہ یوم مشہود ہوگا، یعنی حاضری کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے گا۔ یہ موضوع بہت سی جگہ ہے، یہ سورہ کاف میں بھی تو ہے نا، سورہ کاف ہے، سورہ کاف 18 نمبر ہے نا، سورہ 18 اور 47، ہاں اس میں ہی مل جائے گا یہی موضوع، سورہ کاف
کی آیت 47، وہاں پہ کیا فرمایا؟ وہ حشر نہ ہوں، اکٹھا کریں گے ہم انہیں، فلم نغادر منہم احدا، ہم نہیں چھوڑیں گے، نغادر فلم پھر نہیں، نغادر ہم چھوڑیں گے، منہم ان میں سے، احدا کسی ایک کو بھی، وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا. ہاں یہ آیت ہے سورہ کہف کی، تو سب کو جمع کر دینا ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، سب جمع ہو جائیں گے. اللہ اکبر، ہے نا. اچھا اب یوم آخرت کا ذکر نکلا نا، اب کب وقوع پذیر ہوگی؟ وہ آیت 104 میں بتایا کہ وقت تو مقرر ہے اور اس میں دن بھی گنے چنے ہیں، بس اس وقت تک ہم ذرا مہلت دے رہے ہیں لوگوں کو. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. وما اور نہیں، ماں کا مطلب نہیں اس لیے کیا آگے اللہ ہے، اور نہیں، نؤخرہ اردو کا لفظ ہے مؤخر کرنا، ڈیلے کرنا، نون مضارع کی علامت ہے، اور نہیں ہم مؤخر کرتے ہو اسے یعنی یوم آخرت کو، الا سوائے لی اجلن ایک وقت کے لیے، اجل وقت کو کہتے ہیں نا، ہے نا، اور معدود عدد سے ہے، گنے ہوئے. ایام لن تمسنا النار الا ایام معدودات، وہ بھی ہے گنتی کے چند دن جو ہے نا، اگر ہوا تو شاید آگ وغیرہ ہمیں چھوئے گی، ورنہ آگ ہمارے لیے نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا تھا یہود قوم نے نا، اچھا معدود، تو کہا کہ وہ یوم قیامت کا دن جو ہے وہ ایک مقرر مدت تک کے لیے ملتوی کیا گیا. اچھا دیکھیں الفاظ تو بڑے سمپل سے ہیں، سارے اردو کے ہیں. نؤخرہ مؤخر کرنا، ڈیلے کرنا، اجل بھی، اجل مسمى بار بار آتا ہے، معدود گنتی کے. لیکن میں دیکھ رہا تھا یہ انہی الفاظ کا کیا خوبصورتی سے ترجمہ کیا مولانا مودودی نے. تفہیم القرآن دیکھیں، انہی الفاظ کا، یہ صرف 4 لفظ ہیں، وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا أَجَلٍ مَّعْدُودٍ. مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں ہم اس کے لانے میں کچھ زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. ایگزیکٹ یہ الفاظ ہیں، بڑی روانی ہے یہ ہے نا، یہ ان کا دیکھیں تفہیم القرآن میں بالکل یہی ہے، بات وہی ہے اللہ کی طرف سے. تو ان کے کمال کا ہے، کمال کی اردو ہوتی ہے، یعنی نا بڑی فلو ہوتا ہے، روانی نا. تو اللہ نہیں ریئلی میں بڑا وہ انجوائے کرتا ہوں جو ترجمہ قرآن جو پڑھے نا، ان کی اردو میں بڑا فلو بڑا ہے. جب آپ عربی تھوڑا بہت جاننے لگ جائیں اور ترجمے آنا شروع ہو جائیں اور جب ان کے کام کو پڑھتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا قد و قامت کتنا ہے. ہاں ایگزیکٹلی، وہ کیسے بیان کرتے ہیں، ہاں بیان کرتے ہیں، ہاں ان کا علمی مقام کیا ہوگا. ہاں اور اس انداز سے کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی عربی کا لفظ مس ہو گیا ہو، یہ نہیں کہ کوئی ایثار اس پہ کہ یار یہ تو لفظ ہی چھوڑ دیا، اس میں تھا لفظ نا، سارے الفاظ جو کرتے ہیں لیکن اس میں ایک خوبصورتی پیدا کر دیتے ہیں. زبان دان تھے ویسے، ہاں وہ زبان دان تھے، ہاں محنت بھی کی ہے ویسے. ہاں وہ اردو بہت ہی اچھی تھی، کمال ہے. اور پھر ان کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ رات عشاء کے بعد بیٹھتے تھے تو سحری ہو جاتی تھی اور وہ لکھے ہوتے تھے، لکھاری بہت بڑے تھے. اللہ اکبر، اللہ. اچھا بڑی بڑی محنت کی ہے یار لوگوں نے. لکھاتے نہیں تھے، اپنے جو لکھا اچھا بڑی محنت ہے واقعی، ساری زندگی. اللہ اکبر، بالکل. تو یہ یوم قیامت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا أَجَلٍ مَّعْدُودٍ، کہ ہم اس کے لانے میں کوئی زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. اللہ اکبر.
اچھا آگے اب اس دن کا بتا دیا. یہ جب دن آئے گا نا، اٹل تو ہے، آنا تو ہے، اس کا وقت اللہ کو معلوم ہے، لیکن جب وہ دن آ گیا نہ کوئی التجا چلے گی، نہ ریکویسٹ چلے گی، نہ معافی چلے گی، نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ لین دین ہوگا. یہ بار بار اس دن کے بارے میں بتایا ہے. کہا لا تکلم نفس، کوئی نہیں بولے گا اس دن نا. ہاں، یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی و سعید. یوم، جس دن، یاتی آئے گا، وہ آئے گا، لا نہیں، تکلم کلام سے ہے، بولے گا، نفس کوئی بھی نفس، کوئی انسان، الا باذنہ سوائے اللہ کے اذن کے. اور کہا کہ وہ میدان محشر میں جتنے لوگ اکٹھے ہوں گے نا، اوپر آیا نا یوم مجموع اور یوم مشہود، تو دو میجر گروہ بتا دیے. ایک گروہ ان میں شقی ہوگا، ایک سعید ہوگا. میجر یہی ہیں، اسی میں سارا وہ آ جائے گا. ایک گروہ ہو گیا یہ شقی، اور ایک ہو گیا سعید. آسان لفظوں میں اسے آپ بدبخت کہیں، اور یہ نیک بخت ہیں. کیا خوبصورت نام ہے، نیک بخت. یہ اردو میں بھی کہتے ہیں نا، بڑا سعادت مند پتر ہے. وہ اسی سے ہے، سعادت مند سی سعید ہے نا. اللہ اکبر. اب یہ اگلی آیات میں ان دونوں کو ہی ایلیبوریٹ کیا جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے. لیکن یہ کاف سے ہے. ایک جو ہے نا یہ شقی بھی ہوتا ہے، یہ دوسرا ہے. یہ تو وہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہیں آپ کا افیئر چل رہا ہے، یوں سب ہے. نہیں الحمدللہ الحمدللہ جی الحمدللہ. تو یہ جو ہے نا دو گروہ کا ذکر فرما دیا. اللہ اکبر. تو کہا فمنہم، ان میں سے، یعنی جتنے لوگ اکٹھے ہوں گے میدان محشر میں، شقی و سعید، کچھ تو بدبخت ہوں گے، اللہ اکبر، اور سعید، اور کچھ خوش قسمت ہوں گے، ہے نا. یہ آخری صورتوں میں یہ لفظ کافی آیا. وہاں پر دیکھیں نا کیا سورہ لیل میں بھی ہے. سورہ لیل 92 نمبر ہے یہ سورہ لیل ہے، اس کی آیت 12 میں ہے. یہ وہاں ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے. اذم باسا اشقاہا، انتہائی بدبخت شخص اٹھا اور وہ فعقروہا، اس نے ٹانگیں کاٹ دی. وہاں پر ہے یہ لیل میں نا، اذم باسا، اٹھا، اشقاہا، انتہائی بدبخت انسان. یعنی پہلے سے وارننگ دی گئی کہ اگر اس کو بدنیتی سے ہاتھ لگایا تو عذاب آ جائے گا. اس کے باوجود اس نے یہ حرکت کی تو اس کو اشقاہا کہا گیا ہے. ہاں ایگزیکٹلی، ہاں بالکل. اچھا اسی طرح اگلی آیت میں بھی ہے، اگلی اس میں لفظ ہے، یہ اگلی صورت میں ہے، اس کی آیت 15. وہاں پر وہ آگ، النار کا ذکر ہے. تو کل آگ میں بھی بدبختی شخص جائے گا. اس میں کہا لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی وکذب بالحسنی. یہ وہ شخص جائے گا. اللہ نے تو ہر ایک، یعنی وہ عذاب دے کے کیا کرے گا، ہے جس نے خود ایسا کیا نا، وہ اس انداز میں ہے کہ ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں برے کام کرے گا، اور وہ ہے، یہ کوشش ہی ہے. صحیح ہے، نہیں زیادہ ہے واقعی. اگر ایک بندہ برائی کرتا ہے اس سے بڑا تردد کرنا پڑتا ہے، چھپ کے کرے گا، کبھی یہ فراڈ لگائے گا، کبھی نیکی والے کو کیا پرواہ. اور ہر وقت تلوار لٹکتی رہے گی کہ چاپا نہ پہ جائے. یہ کتنا بڑا وہ ہے. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں یہ اتنی آسانی سے نہیں ہو جاتا. دوسری جو ہے وہ یہاں بھی تکلیف اور اس میں ہے. ہاں ہاں وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے.
یہی تو حضرت علی نے فرمایا نا، کسی نے کہا کہ خدا باقی ہے یہ جو کر رہے ہو، انہوں نے کہا دیکھو خدا نہیں ہوگا تو ہمارا بگڑا کیا، آپ نے کیا کیا، بندگی کرتے ہیں. ہاں تو اگر ہوگا تو ریوارڈ مل جائے گا، نہیں ہوا تو ہم نے کیا کیا، ہمارا تو نقصان نہیں ہے نا، ہاں نیکی کی نا، ہاں اچھے انداز میں رہے دنیا میں، اچھے بن کے رہے، عزت سے رہے، عزت کروائی کی، کیا نقصان ہوا ہم نے کیا کیا. جو ایگزیکٹلی. بدبخت ہیں وہ یہیں بھی نقصان میں ہیں، ہاں تو بالکل، آگے بھی نقصان آگے بھی نقصان میں ہوں اچھا گے. ایک اس میں اور بھی آپ نے دیکھا کتنا زبردست ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، ریکوری کوئی نہیں کہ میں چاہتے ہیں نیکی واپس کروں، میں تو نہیں کروں گی، وہ چلی جاتی ہاں ہاں دریا میں ڈال. ہاں بول جاؤ. ہاں مطلب دیٹ مینس فورگیٹ ناؤ یو ہاں. وانٹ ریئلی مطلب کہ سر وہ تو یہ تھا نا وہ کہ جو نیکی کرنے کے بعد جو وہ جو الفاظ کہنے ازا جو بعد میں آتا ہے، اتقوا اللہ، وہ جو آیا ہے ہاں 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 وہ ہے کہ دریا میں ڈال کے آپ بھول جائیں، اس کو جتاتے نہ رہیں یا ہاں ہاں لیکن بالکل. ایک شاعر نے لکھا تھا کہ ہمارے کو دریا خشک ہو گئے جس میں نیکی ڈال دی تھی، دریا خشک ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا جی، تو اب یہ دیکھیں دو گروہ کا ذکر آ گیا ہے نا، شقی اور سعید. تو لفظ پہلے شقی کا آیا ہے تو پہلے یہ شقی کی وضاحت ہو رہی ہے، پھر دوسرا گروہ سعید کا ہے تو اگلی آیات میں ان کا ذکر ہے. پہلے ان کا ذکر ہے جو بدبخت ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. یہاں تک جو ہے یہ پہلا گروہ آ گیا. اچھا کہا فَأَمَّا الَّذِينَ، تو جہاں تک تو تعلق ہے کن کا، الَّذِينَ شَقُوا، جو بدقسمت ہوئے، بدبخت ہوئے، ان کا کیا انجام ہے، فَفِي النَّارِ، وہ آگ میں ہوں گے. لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، ہا مؤنث کی ضمیر ہے کیونکہ النار جو ہے نا عربی میں مؤنث ہے، نار. ویسے اردو میں بھی مؤنث ہی ہے، آگ جل رہی ہے، آگ جل رہا ہے نہیں ہم کہتے، انلیس اینڈ انٹل پشاور یا اس سائڈ کا بندہ ہو وہ شاید کہہ دے ہے نا جی. اللہ اکبر ہے تو مؤنث ہے، تو ہا ہو گیا فیہا. فیہا زفیر و شہیق، یہ انتہائی کربناک خوفناک منظر ہے. یہ لفظ بڑے سخت ہیں. زفیر رونا دھونا، شہیق چلانا، یہ آوازیں آ رہی ہوں گی. زفیر اور شہیق یہ النار اور جہنم کا ہے. اللہ اکبر. کچھ ایسی بات جو آپ پڑھتے ہیں سورہ ملک اکثر پڑھتے ہیں نا، اس کی 7 نمبر آیت میں ہے، 67 کی آیت 7 میں ہے، یہی کو منظر ہے. وہاں پر وہ لفظ کہا گیا شہیقم وہی تفور. یہ وہاں پہ بھی 2 لفظ بڑے سخت ہیں، جیسے یہاں پر ہیں نا یہ زفیر اور شہیق، وہاں بھی جہنم کا ذکر ہے کہ اذا القوا فیہا، جب ان کو اس میں ڈالا جائے گا نا جہنم میں، تو سمیعوا، وہ سنیں گے، لہا شہیقاً. ہاں یہاں بھی دیکھو شہیق کا لفظ ہے نا، وہاں بھی شہیقاً چلانا. اور وہی تفور، تفور کہتے ہیں جوش مارنا، یعنی وہ جہنم جوش مار رہی ہے. وہ بھی بڑے سخت لفظ ہیں. فرق یہ ہے کہ یہاں تو جو ڈالے گئے ہیں وہ چلائیں گے، ہاں یہاں جہنم چلا رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی، لیکن میں صرف وہ الفاظ کا کہہ رہا تھا، شدت دونوں کی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہاں ہاں یہ جہنم بالکل، کیونکہ آگے یہ وہی یا تفور، یہ بات اس چیز کو بالکل ظاہر کر رہی ہے کہ وہ جوش مار رہی ہوگی جہنم. لیکن دونوں طرف جو ہے وہ شدت، ہولناکی اور غضب کی بات ہے. تو یہاں بھی دیکھیں یہ النار کی غضب ہی کی بات ہے. تو کہا کہ لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، زفیر و شہیق، رونا چلانا چیخنا ہی ہوگا. تو آیت میں کہا کہ جو بدبخت لوگ ہیں نا وہ دوزخ میں جائیں گے، ففی النار، اور وہاں وہ چیختے چلاتے رہیں گے. اب دیکھیں شہیق کے بعد آیت ختم ہو رہی ہے، لا ہے، اس کا مطلب ہے سبجیکٹ از کنٹینیوڈ.
لا کا مطلب ہے نہیں، وقف نہیں ہے. تو کہا یہ لوگ جو ہیں نار میں کتنا عرصہ رہیں گے؟ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ما دامت السماوات والارض یہاں تک کہ وہ رہیں آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک مگر جو چاہے تیرا رب. یہاں پہ یہ الفاظ جو ہے نا یہ ذرا غور طلب ہیں. ایک طرف ہے خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے، اور کہا ما دامت السماوات والارض جب تک زمین اور آسمان رہیں گے. یہ ذرا تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. یہ آپ ہیں برزخ کے علاوہ اس کی تفسیر اس طرح کی گئی ہے، اس میں کوئی وہ کنٹراڈکشن نہیں ہے، کنٹراڈکشن نہیں ہے اس میں. دیکھیں اس میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ جو ما دامت السماوات والارض ہے نا، زمین اور آسمان تو ختم ہو جائیں گے، اور دوسری طرف کہا ہے ہمیشہ رہیں گے. کیونکہ قرآن کی آخری آیتیں پڑھیں، جیسے 82:1 انفطار ہے، انفطار پڑھیں. پہلی آیت میں کہا اذا السماء انفطرت، آسمان تو پھٹ جائے گا، جیسے ہی نفخہ اول ہوگا پھٹ جائے گا، وہ تو ختم ہو گیا آسمان. یہ کہہ رہے ہیں ہمیشہ، آسمان تو ہمیشہ نہیں رہے گا، ختم. اسی طرح جو اگلی آیت ہے اس میں بھی ہے، 83 کی پہلے پڑھیں. یہ کیا ہے؟ یہ انشقاق ہے، سورۃ انشقاق. یہاں بھی کہا کہ اذا السماء انشقت، شق ہوتا ہے نا پھٹ جانا، آسمان پھٹ جائے گا. اچھا یہاں پر یہ کہا کہ ما دامت السماوات والارض، یہ عرب کے محاورے کے بیس پر، اس بنیاد پر یہاں پر یہ لفظ آیا ہے. کیونکہ عرب میں یہ بالکل عام تھا کہ جب انہوں نے ہمیشگی کا ایکسپریس کرنا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ھذا دائم دوام السماوات والارض. یہ کامن تھا، جیسے وہ واللہ واللہ بہت کرتے ہیں نا عرب، تو وہ کہتے ہیں ھذا دائم، یہ ہمیشہ ہے، دوام السماوات والارض یہ ساتھ کہہ دیتے تھے. تو یہ اس مناسبت سے آیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ زمین آسمان تو ذہن میں آیا کہ وہ تو جلدی ختم ہو جائیں گے، اور یہ کہا ہمیشہ رہیں گے. کیونکہ ہر چیز کل فان ہے، وہ ہے نا رحمان میں ہے نا. دوزخ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظاہر ہے ہمیشہ جب کیونکہ جب دوزخ کا ذکر ہوتا ہے نا تو پھر ابدا کا نہیں آتا. جب جنت کا ذکر ہوتا ہے پھر ابدا آتا ہے. خالدین فیہا جہاں سے آیا ہے اتنا، وہ دوزخ کے لیے بھی آیا ہے، جنت کے لیے بھی آیا ہے. لیکن جہاں پہ جنت کا ذکر ہے وہاں پہ ہمیشہ، وہاں پہ خالدین فیہا ابدا. یہ ان کی بات کو کچھ سپورٹ اس لیے ملتی ہے کہ بہت سی وہ روایات کہہ لیں، اس میں یہ ہے کہ سزا کے بعد جہنم سے نکال کے جنت میں دے ہو جائے گا. الفاظ دونوں تو ابدا میں فرق ہے نا، ورنہ تو خالدین فیہا دونوں میں ہے، نہیں خالدین فیہا ہے دونوں میں ہے. ہاں ابدا ابدا اصل جنت. ہاں ہاں خالدین فیہا بھی یہ کہ ہمیشہ رہیں گے. ہاں ہمیشہ رہے کہ بہرحال یہ واللہ عالم. لیکن خوبصورتی ہے اور اسٹریس ہے کہ جنت میں رہیں تمہارا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی سزا کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کوئی اللہ جب چاہے گا. ہاں جب چاہے گا، ویسے یہ ہے بالکل. ہاں ہاں تھوڑا یہ بالکل ہے اس میں گنجائش نا. وقتوں کو جہنم والوں کو تب جلا کے کیا ہونا ہے، کب تک؟ ہاں بالکل کرتے ہیں ختم. بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ اس معنوں میں ہے کہا کہ الا ما شاء ربک، سوائے جو تیرا رب چاہے. دیکھیں نا ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ اللہ کی جو ریسٹرکشن ہے، اللہ جو چاہے کرے، تو اسی لیے فوراً یہاں بھی الفاظ آ گئے کہ اللہ سوائے ما جو شاء ربک تیرا رب چاہے. اور اسی کے آگے وضاحت ہو گئی کہ ان ربک فعال لما یرید، ان بے شک ربک تیرا رب فعال کر ڈالنے والا ہے. دیکھیں اس میں بھی بڑا تاکید ہے، فعال ہے، اللہ اکبر، کر ڈالنے والا ہے. لما یرید، جو بھی وہ چاہتا ہے، جو بھی وہ چاہتا ہے. تو یہ آیت مبارکہ میں فرمایا النار کا ذکر تھا نا کہ اسی حالت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے مگر جو آپ کا رب چاہے گا.
اور کہا بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ کر ڈالتا ہے، واضح کر دیا وہ کر ڈالتا ہے نا جی۔ اچھا یہ ہو گیا پہلا گروہ جو بدقسمت، یعنی جنہوں نے خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اپنے آپ کو اس عذاب اور سزا کا حقدار بنایا، ورنہ اللہ کی ذات و رحیم اور کریم ہے، تو انہوں نے خود سے کیا۔ اب دوسرے لوگ وہ ہیں جو نیک اور صالح تھے، اللہ رسول کی بات مانی اور صحیح زندگی گزاری صالح اعمال پر۔ اب دیکھیں بڑا آپ کو سیمیٹری نظر آئے گی دونوں میں، سیمیٹری اس لحاظ سے وہاں پر تھا ففن نار، یہاں پر آ گیا ففل جنہ، وہاں بھی خالدین فیہا، یہاں بھی خالدین فیہا، اوپر بھی ہے ما دامت السماوات والارض، یہاں بھی آپ کو ملے گا ما دامت السماوات والارض، وہاں بھی ہے الا ما شاء ربک، یہاں بھی ہے الا ما شاء ربک، اللہ اکبر ہیں۔ تو دیکھیں یہ فرق ہے کہ وہاں پر ہے ففن نار، آگ میں ڈال جائیں گے، اور یہاں پر ہے ففل جنہ، جنت میں۔ ہاں تو کہا وَأَمَّا الَّذِينَ، اور جہاں تک تعلق ہے الَّذِينَ سُعِدُوا، ان لوگوں کا جو خوش قسمت ہوئے، ہاں خوش قسمت ہوئے، ففل جنہ، تو وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ وہی الفاظ ما دامت السماوات والارض، جب تک یہ رہیں گے سماوات والارض، آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، سوائے یہ کہ جو چاہے تیرا رب، عطاء غیر مجذوذ، عطا اللہ کی دین، بخشش، عطا غیر مجذوذ، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اللہ اکبر ہیں، جسے کہتے ہیں نا دائمی، ہمیشہ، جنات عدن غیر مجذوذ، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ جو نیک بخت ہیں نا وہ ففل جنہ، وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، مگر جو آپ کا رب جیسا چاہے۔ اور کہا کہ ان نیک بختوں کے لیے، صالحین کے لیے جنت میں کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہوں گی، عطاء غیر مجذوذ۔ ہاں یہی موضوع اور بھی بہت سی جگہ آیا ہے کہ یہ نعمتوں کا جسے کہتے ہیں نا چین، سپلائی چین، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ انٹرپشن آ جائے یا نعمتیں ختم ہو جائے۔